اس شخص کا داخلہ جنت میں ہو جائے گا. کس کا؟ فرمایا لمن ترکل مراء، جو بندہ جھگڑا ختم کر دے. وَإِن كَانَ مُحِقًّا، حق پر ہونے کے باوجود بھی لڑائی اور جھگڑا ختم کرنے کے لیے وہ اپنا حق چھوڑ دے، اپنے بھائی سے صلح کر لے، اپنے بھائی سے لڑائی ختم کر کے مل جائے، پیار محبت کر لے. اللہ کے رسول نے صاف فرمایا ہے میں اس بندے کے لیے جنت میں گھر بنانے کی ضمانت دیتا ہوں. آج اگر ہم دنیا میں دیکھیں، لڑائی جھگڑے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. گھر گھر میں جھگڑا، مدارس میں جھگڑا، مساجد میں جھگڑا، بازاروں میں جھگڑا، گھروں میں جھگڑا، ہسپتالوں میں جھگڑا. اب اسی وجہ سے آپ تحصیل دیکھ لیں، تحصیلیں بھری ہوئی گئے، عدالتیں بھری ہوئی گئے، تھانے بھرے ہوئے ہیں، جیلیں بھری ہوئی ہیں. وجہ کیا ہے؟ ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ جھگڑے کا نقصان کیا ہے، جھگڑے سے ہوتا کیا ہے. یہی وجہ تھی کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں سے کہا میں انسان بنانے والا ہوں، انہوں نے فوراً یہی کہا اے اللہ تو انسان بنائے گا، یہ تو جھگڑیں گے. کیوں کہا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے پہلے جنوں کو بنایا. اللہ تعالیٰ نے جنوں کو بنا کے اس دنیا میں آباد کیا. جب وہ جن اس دنیا میں آباد ہوئے، اب ان جنوں نے کیا کیا؟ آپس میں لڑائی اور جھگڑا، خون ریزی کی. جب ان کا جھگڑا حد سے بڑا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا. اللہ نے کہا اب ان جنوں کو، ان شیاطینوں کو اٹھاؤ، آبادیوں سے اٹھا کے ان کو جنگلوں میں پھینک دو، ان کو پہاڑوں میں پھینک دو، یہ آبادی میں رہنے کے قابل نہیں. اب کیونکہ فرشتے پہلے دیکھ چکے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو بنایا ہے، اب جنوں نے کیا کیا ہے؟ اب شاید انسان بن رہے گئے، یہ انسان بھی بعد میں وہی جھگڑا لڑائی فساد کریں گے. اسی لیے فرشتوں نے کہا اے اللہ تو ان انسانوں کو نہ بنا، یہ تو پھر دنیا میں جا کے جھگڑا کریں گے، لڑائی کریں گے، فساد کریں گے. باقی رہی تیری تسبیح، باقی رہی تیری تعمیر، تیری حمد. نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، وہ تو رات دن ہم سارے فرشتے مل کے تیری تسبیح بیان کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا میں جانتا ہوں، میں انسان بنا رہا ہوں، میں جانتا ہوں. قال انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں اے فرشتوں وہ تم نہیں جانتے. کیوں؟ جب میں انسان بناؤں گا تو ان انسانوں میں حضرت آدم بھی ہوں گے، ان انسانوں میں حضرت نوح بھی ہوں گے، ان انسانوں میں حضرت ہود بھی ہوں گے. 1,24,000 قوم پیش پیغمبر بھی اس انسانوں میں سے ہوں گے. پھر لاسٹ میں ہمارے آخر نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو ان انسانوں میں سے ہوں. اس لیے اے فرشتوں تم نہیں جانتے ہو، جو بات میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. کیوں؟ ان انسانوں میں سے صحابہ کرام بھی تو ہوں گے نا، 1,36,000 کم. تو بہرحال آپ کو بتانے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ لڑائی جھگڑا یہ ایک ایسی نحوست ہے کہ جس جھگڑے میں لڑائی اور جھگڑا آ جائے جس جگہ پر، اس جگہ کی برکتیں، اس جگہ کے جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رحمتوں کا نزول فرمانا ہوتا ہے، وہ ساری کی ساری برکتیں اور وہ ساری کی ساری رحمت جو ہے وہ ختم ہو جائے. جھگڑے میں نقصان کے علاوہ کچھ بھی نہیں. اسی جھگڑے کی وجہ سے سب سے پہلا نقصان شیطان نے کیا. جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرما دیا، اب اللہ تعالی نے کہا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. اللہ نے کہا فرشتوں سے حضرت آدم کو سجدہ کرو. فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن شیطان نے سجدہ نہیں کیا، بلکہ الٹا اس نے سجدے کی بجائے اللہ تبارک و تعالی سے جھگڑا کرنے لگ گیا. جھگڑا اس نے کیا کیا؟ سورۃ الاعراف میں ہے. جھگڑا یہ کرنے لگ گیا کہ اے اللہ میں اس سے بہتر ہوں، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے، اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے، حق میرا بنتا ہے کہ آدم مجھے سجدہ کرے کیونکہ میں افضل ہوں. الٹا میں آدم کو سجدہ کروں؟ یہ نہیں ہو سکتا. سجدہ نہیں کیا، الٹا اللہ تبارک و تعالی سے وہ کیا کرنے لگ گیا؟ جھگڑا کرنے لگ گیا. اور اس جھگڑے کا نقصان کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالی نے شاہ فرمایا جا ابلیس، جا شیطان، لعنت ہے تجھ پر ہمیشہ کے لیے ساری زندگی.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو شیطان مردود بنا دیا. اور اس کی وجہ کیا بنی تھی؟ اس کی وجہ کیا بنی تھی؟ جھگڑا نہ کرتا، فرشتوں میں رہتا تھا، بلکہ وہ تو کہتے ہیں فرشتوں میں بھی عبادت میں آگے نکل گیا تھا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے جب اس نے جھگڑا کیا، اس کا نقصان کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے شیطان مردود بنا. آپ کوئی جگہ اٹھا کے دیکھ لیں، جھگڑے میں نقصان کے علاوہ ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آتا.